بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اسماء عدد کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ 1، 2 اور 3 سے 10 تک کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب 10 سے آگے کے قواعد بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیے، وبعد العشرة تقول 11 رجلا و12 رجلا، اور 10 کے بعد آپ کہیں گے 11 رجلا، 11 آدمی، و12 رجلا، 12 آدمی، و13 رجلا الى 19 رجلا، 13 آدمیوں سے 19 آدمیوں تک، و11 امرأة و12 امرأة، 11 عورتیں اور 12 عورتیں، و13 امرأة الى 19 امرأة، 13 عورتوں سے 19 عورتوں تک، یعنی 13 رجلا، 13 آدمی، 19 رجلا، 19 آدمی، 11 امرأة، 11 عورتیں، 12 امرأة، 12 عورتیں، و13 امرأة، 13 عورتیں، 19 امرأة، 19 عورتیں۔ یہاں سے 11، 12 اور 13 سے 19 تک کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ 13 اور 12 کے قواعد الگ ہیں، 11 اور 12 کے قواعد الگ ہیں، اور 13 سے لے کر 19 تک کے قواعد الگ ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ 11 اور 12 کے کیا قواعد ہیں۔ وبعد العشرة تقول، 10 کے بعد آپ کہیں گے 11 رجلا اور 12 رجلا، 11 آدمی اور 12 آدمی۔ اب آپ ان قواعد پر اگر دھیان دیتے ہیں تو آپ کی بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ احدہ بھی مذکر ہے، 10 بھی مذکر ہے، اور رجلن بھی مذکر ہے۔ تو رجلن کو دیکھا جائے گا، یعنی تمیز کو، معدود اگر مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اسی کے مطابق عدد آتی ہے۔ اب دیکھیے، 11 اور 12 کا سب سے پہلے ہم نے جب یہ مثال دیکھ لیے تو اس سے ہمیں یہ قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر 11 اور 12 میں معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر، اور معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث۔ لیکن ایک بات اور یہ یاد رکھے کہ 10 کے بعد، وبعد العشرة، 10 کے بعد جو عدد ہوتی ہے وہ عدد بھی مرکب ہوتی ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک، 1 سے لے کر 9 اور 10 تک کے جو عدد ہم نے پڑھے وہ صرف مفرد تھی، مرکب نہیں تھی۔ لیکن 11 میں 2 لفظ ہیں، ایک احدہ اور دوسرے 10۔ تو 11 دونوں جز 11 اور 12 میں عدد کے دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے۔ 11 اور 12 میں عدد کے دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد بھی مذکر، معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ 11 اور 12 میں عدد کے دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مذکر، اور معدود مؤنث ہے تو عدد مؤنث، جیسے 11 رجلا اور 12 رجلا۔ دونوں مثالیں دیکھیے، رجلا مذکر ہے تو 11 مذکر ہے، اور 12 میں رجلا مذکر ہے تو 12 دونوں بھی مذکر ہے۔
وَإِحْدَى امرأة وَإِثْنَتَ امرأة. یہ مثال پہلے دیکھیے، یہ بعد میں دیکھتے ہیں. وَإِحْدَى امرأة 11 عورتیں. اب امرأتن معدود مؤنث ہے تو 11 یہ بھی مؤنث، دونوں جز. 12 امرأتن 12 امرأتن چونکہ مؤنث ہے تو 12 یہ دونوں جز بھی مؤنث ہوں گے. تو معدود اگر مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث. 11 اور 12 میں یہ ہمارا 11 اور 12 کے قاعدے ہو گئے. صرف ایک قاعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے 11 اور 12 میں. کیا قاعدہ ہے؟ معدود اگر مذکر ہے 11 اور 12 میں، معدود اگر مذکر ہے تو 11 اور 12 کے دونوں جز مذکر ہوں گے، اور معدود مؤنث ہے تو دونوں جز مؤنث ہوں گے. وَثَلَاثَةَ رَجُلًا وَثَلَاثَةَ رَجُلًا إِلَى 19 رَجُلًا وَثَلَاثَ امرأة وَثَلَاثَ امرأة إِلَى 19 امرأة. اب دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں، بعض مرتبہ میں عشرہ پڑھ رہا ہوں اور یہاں عشرۃ پڑھ رہا ہوں. تو اگر یہ عشرہ مذکر ہے تو فتحہ ہوگا، اور مؤنث ہے عشرہ تو اس پر عین شین پر سکون آئے گا، عشرہ پڑھے گا. اب دیکھیے، تیرہ سے لے کر 19 تک کا قاعدہ یہ ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ 13 سے 19 تک کی جو عدد ہے وہ مرکب ہے. دیکھیں، ثلاثہ 1 اور عشرہ 2، تو ثلاثہ عشرہ 2 جز ہیں. اس کا قاعدہ یہ ہے 13 سے لے کر 19 تک کے، اگر معدود مذکر ہے، اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث ہوگا اور دوسرا جز مذکر ہوگا. اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر ہوگا اور دوسرا جز مؤنث ہوگا. اور آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے مختصر الفاظ میں اگر اس کو کہنا ہو تو اس طرح کہیں گے، 13 سے لے کر 19 تک کا معدود، 13 سے لے کر 19 تک کے معدود کے مخالف پہلا جز ہوگا. یعنی 13 سے لے کر 19 تک کے عدد معدود میں عدد کا پہلا جز معدود کے خلاف آئے گا اور دوسرا جز معدود کے مطابق آئے گا. 13 سے لے کر 19 تک کے عدد معدود میں عدد کا پہلا جز معدود کے خلاف آئے گا. معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث آئے گا، معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث آئے گا، اور دوسرا جز معدود کے مطابق ہوگا. جیسے 13 رجلا میں رجلا معدود ہے، مذکر ہے، تو آپ یہ دیکھیے 13 مؤنث ہے اس لیے کہ معدود کے خلاف آ رہا ہے، اور عشرہ مذکر ہے اس لیے کہ رجلا بھی مذکر ہے. 19 رجلا تک، 13 14 رجلا 15 رجلا 16 رجلا 17 رجلا 18 رجلا 19 رجلا، اس طرح. اور 13 سے لے کر 19 تک کے مؤنث میں بھی وہی قاعدہ ہوگا کہ معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر. دیکھیے 3 مذکر ہے جبکہ امرأتن معدود مؤنث ہے. 13 امرأتن 19 امرأتن، 9 مذکر ہے، 10 امرأتن اس لیے کہ امرأتن مؤنث ہے، اور دوسرا جز 10 والا یہ تو مؤنث ہی ہے اس لیے کہ معدود کے وہ مطابق ہے. تو 11 12 اور 13 سے لے کر 19 تک کے یہ قاعدے ہو چکے ہیں. 13 سے لے کر 19 تک کے قاعدے میں دوبارہ آپ قاعدہ سن لیجئے، آسانی کے ساتھ اسے یاد کر لیجئے، اپنے ذہن و دماغ میں مستحضر کر لیجئے، بار بار مثالیں دیکھتے رہیے. جتنی مرتبہ آپ اس کا تکرار کریں گے
چاہے آپ کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو تب بھی آپ اس کو بار بار اس کا مذاکرہ کریں، بار بار کہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ قاعدے آپ کے بہت جلد سمجھ میں آ جائیں گے۔ 13 سے لے کر 19 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ 13 سے لے کر 19 تک کے عدد معدود میں عدد کا پہلا جز معدود کے خلاف ہوگا اور عدد کا دوسرا جز معدود کے مطابق ہوگا۔ وبعد ذلك تقول 20 رجلا و20 امرأة بلا فرق بين المذكر والمؤنث لا 90 رجلا وامرأة۔ اس کے بعد آپ کہیں گے 20 رجلا 20 آدمی، و20 امرأة 20 مرد 20 آدمی، 20 امرأة 20 عورتیں، بغیر مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق یہ ہوئے الى 90 رجلا وامرأة 90 مرد اور 90 عورتوں تک۔ اب یہاں سے دہائیوں کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ دہائیہ کہتے ہیں 10 20 30 40 50 60 70 80 90، اسے دہائیہ کہتے ہیں اور عربی میں سے عقود کہتے ہیں۔ دہائیوں کا قاعدہ بہت آسان ہے، معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہر صورت میں وہ ایک ہی رہے گا۔ 20 ہے تو 20 رجلاً کہنا ہو یا 20 امرأةً کہنا ہو، اس میں مذکر اور مؤنث کے درمیان کوئی تمیز اور کوئی فرق نہیں ہے، یعنی معدود چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، بہر دو صورت وہ 20 ہی آئے گا، 30 40 50 60 70 80 اور 90 ہی آئے گا۔ تو یہ بہت آسان قاعدہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے کہ دہائیوں میں عدد اور معدود دونوں، عدد اگر معدود اگر مذکر ہے تب بھی عدد وہی رہے گا اور معدود مؤنث ہے تب بھی عدد وہی رہے گا، یعنی 20 30 40 وغیرہ۔ و21 رجلا و21 امرأة و22 رجلا و22 امرأة و23 رجلا و23 امرأة إلى 99 رجلا و99 امرأة۔ 21 رجلا 21 آدمی، و21 امرأة 21 عورتیں، و22 رجلا 22 مرد، و22 امرأة 22 عورتیں، و23 رجلا 23 آدمی، و23 امرأة 23 عورتیں، إلى 99 رجلا 99 آدمی، و99 امرأة 99 عورتیں۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہم نے عبارت پڑھی ہے 21 رجلا سے، یہاں سے یہ قواعد بیان کرنے جا رہے ہیں، جو قواعد بیان کر رہے ہیں، طریقہ استعمال جو بیان کر رہے ہیں، وہ 21 22 اور 41 42 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 اور 92، یعنی جو 21 22 دہائیوں کے بعد کی جو دو عدد رہتے ہیں، دہائیوں کے بعد کی جو دو عدد ہے 21 22 31 32 وہ، اور دوسرے 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک، 43 سے لے کر 49 تک، 53 سے لے کر 59 تک، اور 63 سے لے کر 69 تک، اور 73 سے لے کر 79 تک، اور 83 سے لے کر 89 تک، اور 93 سے لے کر 99 تک کے قواعد بیان کر رہے ہیں۔ اتنی عدد، یہ 3 لائن کی جو عبارت ہے اس میں ہمیں صرف 2 قاعدے یاد رکھنا ہے۔ پہلا قاعدہ 21 22 کا 91 92 تک، اور دوسرا قاعدہ 23 سے لے کر 29 تک، 93 سے لے کر 99 تک کے۔ بہت آسان قاعدہ ہے، 11 12 اور 13 سے لے کر 19 تک کے جو قواعد ہے اسی کے مطابق ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں واو نہیں ہے، یہاں واو چونکہ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے کیا قاعدہ ہے، 21 رجلا 21 22 میں، 21 اور 22 میں معدود اور عدد اور معدود ایک دوسرے کے مطابق آئیں گے، مطابق قیاس آئیں گے۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کے دونوں جز مؤنث ہوں گے۔
دیکھیے احد و عشرون رجلا، رجلا چونکہ معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر ہے، اور چونکہ عشرون کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. اس لیے اور آسانی کے ساتھ اگر اس کو سمجھنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 11-12 میں دہائی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوئی، لیکن چونکہ 21 اور 22 میں جو دہائیہ ہے 31 32 33 31 32 41 42 اس کی جو دہائیہ ہے وہ تو ایک ہی طرح استعمال ہوتی ہے. تو اس کو اور یوں کہہ سکتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ مختصر الفاظ میں کہ 21 اور 22 میں عدد معدود میں عدد معدود کے مطابق آئے گا، عدد معدود کے مطابق آئے گا. عدد کا پہلا جز معدود کے مطابق آئے گا اور دوسرا جز بہر صورت ایک ہی رہے گا. تو احد و عشرون رجلا، رجلا چونکہ مذکر ہے اس لیے احد مذکر ہے اور عشرون اپنی حالت پر ہے. واحدہ و عشرون امرأتن، اس میں امرأۃ مؤنث ہے تو احدہ مؤنث ہے عدد کا پہلا جز. و اثنان و عشرون رجلا، 22 میں بھی دیکھیے آپ رجلا مذکر ہے تو اثنان مذکر ہے. و اثنان و عشرون امرأتن، امرأۃ مؤنث ہے تو اثنتان مؤنث ہے. وثلاثة وعشرون رجلا، 23 سے لے کر 29 تک کے قواعد میں 13 سے لے کر 19 تک کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق ہے، اس طور پر کہ 23 سے لے کر 29 تک کے عدد معدود میں عدد کا پہلا جز معدود کے خلاف آئے گا، عدد کا پہلا جز معدود کے خلاف آئے گا اور دوسرا جز اپنی حالت پر رہے گا مذکر اور مؤنث دونوں میں. جیسے 23 رجلا 23 آدمی. اب رجلا چونکہ مذکر ہے اس لیے عدد کا پہلا جز 3 مؤنث ہے. 23 امرأتن، امرأتن یا معدود مؤنث ہے تو 3 مذکر ہے تو یہ عدد 99 رجلا، 99 مرد 99 آدمی. 9 مؤنث ہے اس لیے کہ معدود مؤنث ہے. 99 امرأتن 9 مؤنث ہے مذکر ہے اس لیے کہ امرأۃ مذکر ہے. تو 23 سے لے کر 29 تک، 93 سے لے کر 99 تک کی جو عدد ہے، ان عدد میں عدد معدود کا قاعدہ یہ ہے کہ عدد کا پہلا جز معدود کے خلاف آئے گا، عدد کا پہلا جز معدود کے خلاف آئے گا. جیسے 23 رجلا، اگر ہمیں کہنا ہے 24 قلم تو ہم کہیں گے 24 قلما، حالانکہ قلم مذکر ہے لیکن 4 مؤنث لے کر آئیں گے اس لیے کہ عدد معدود ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. عدد کا پہلا جز، دوسرا جز تو اپنی حالت پر رہتا ہے. ثم تقول 100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة و100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة بلا فرق بين المذكر والمؤنث. پھر آپ کہیں گے 100 رجل 100 آدمی، و100 امرأة 100 عورتیں، و1000 رجل 1000 مرد، و1000 امرأة 1000 عورتیں، و100 رجل 200 آدمی، و100 امرأة 200 عورتیں، و1000 رجل 2000 مرد، و1000 امرأة 2000 عورتیں بلا فرق بین المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کیے بغیر. یعنی 100 میں اور 1000 میں کوئی فرق نہیں ہے، مذکر کے لیے بھی 100 آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی 100 آئے گا. فإذا زاد على المئة والألف، بس اگر آپ 100 اور 1000 پر زائد کریں گے یستعمل على قیاس ما عرفت، تو اسی قاعدے کے مطابق استعمال کیا جائے گا ما عرفت جو آپ نے جان لیا. یعنی اوپر جو قواعد ہم نے پڑھے تھے 1 2 3 سے 9 تک اور 11 12 13 سے 19 تک، انہیں قواعد کے مطابق اضافہ کیا جائے گا. وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ، الف کو 100 پر مقدم کیا جائے گا. یعنی اگر عطف کرنا ہو تو اس کے قواعد بیان کر رہے ہیں کہ 1000 سے اوپر کے جو عدد بنانا ہے اس میں 1000 بھی ہے 100 بھی ہے 100 بھی ہے 1000 بھی ہے تو اس میں عطف کریں گے. اب عطف کرنے میں مقدم کون ہوگا؟ وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ، الف کو 100 پر مقدم کیا جائے گا. وَالْمِئَةُ عَلَى الْآحَادِ، اور 100 کو اکائیوں پر. والآحاد علی العشرات، اور اکائیوں کو دہائیوں پر. تقول عندی 1121 رجلا و2000 و222 رجلا و4945 امرأة وعليك بالقياس. تقول آپ کہیں گے عندی 1000 میرے پاس 1000 و100 100 21 21 آدمی ہیں، میرے پاس 1121 آدمی ہیں. تو اب آپ دیکھیے سب سے پہلے 1000 ہے، اس کے بعد 100 ہے،
کے بعد اکائی ہے اور اس کے بعد دہائی ہے. والفان ومیاتان واثنان وعشرون رجلا، میرے پاس 2222 آدمی. واربعۃ آلاف، میرے پاس 4000. و900 945 45 امراۃ عورتیں. وعلیک بالقیاس، اور اسی کے مطابق آپ قیاس کر لیجیے. تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا سبق ہوا. اس کو آپ کو بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ سوالات دیکھ لیجئے. سب سے پہلا سوال ہمارا آج کا ہے، آج کے سبق میں 11 اور 12 کے کیا قواعد ہیں بیان کیجئے. دوسرا سوال ہے 13 سے لے کر 19 تک کے کیا قواعد ہیں. تیسرا سوال ہے دہائیوں کے کیا قاعدے ہیں، عدد معدود میں دہائیوں کے کیا قواعد ہے. چوتھا سوال ہے 21 22 31 32 41 42 سے لے کر 91 92 تک کے جو عدد ہے، یعنی عقود اور دہائیوں کے بعد کے جو 2 عدد ہوتی ہے اس کے کیا قواعد ہے. اور آخری سوال ہے 23 سے لے کر 29 تک 33 سے لے کر 39 تک 43 سے لے کر 49 تک کے جو عدد معدود ہے اس کے کیا قواعد ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.